فرینڈس تو کیسے آپ سبھی، امید کرتے ہو آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور ہم سب بھی ٹھیک ہے. بٹ 4-5 دن سے جو ہے تھوڑا موڈ خراب ہے، سب کا ہی خراب ہے میرے گھر میں. میرے ابو، میرے امی، میرا بھائی اور ہمارا بھی بہت زیادہ موڈ خراب ہے کیونکہ ایک بہت بڑی سمسیا آ کے کھڑی ہو گئی ہے ہمارے سامنے. فرینڈس آپ کو جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ میرے گھر میں صرف ابو ہے ابھی کمانے والے، ہم سب تو کچھ کرتے نہیں ہیں. تو میرا بھائی جو کمپیوٹر کورس کر رہا تھا، اس نے پورا کورس کمپلیٹ کر لیا، 1.5 سال کا ٹائم دیا. اور جہاں وہ پڑھ رہا تھا وہیں پہ بھیا نے بولا کہ تمہیں مطلب یہاں پہ اچھا کرو گے، ٹریننگ کرنا چاہتے ہو تو کرو، اور اس کے بعد جو ہے تم کو ہم جو ہے ایک جو ہے انسٹیٹیوٹ کھول کے دیں گے، اس میں تم مطلب چلاؤ گے تو 50% تم کو دیں گے اور 50% ہم لیں گے. انہوں نے ایسا بات کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے مطلب وہ کافی ٹائم سے کر رہا ہے. اور احسان کے بعد 4-6 مہینے بعد مطلب جو لڑکے سب آ رہے ہیں نئی نیو سیکھنے کے لیے، جس کو احسان میرا بھائی خود سکھا رہا ہے، ان سب کو جو انسٹیٹیوٹ کر کے دے رہا ہے اور میرے بھائی کو نہیں دے رہا ہے. تو 1.5 سال ٹائم دے دیا میرے بھائی نے. وہ سب نے تو 6-7 مہینے ان سب کا ہو گیا، لیکن میرا بھائی کو اتنا ٹائم ہو گیا ابھی تک نہیں دے رہا. خالی بول رہا ہے 2 مہینے رک جاؤ، 4 مہینے رک جاؤ، مطلب پریشان کر دیا. تو لاسٹ میں ابو نے اس کو جو ہے منع کیا. ابھی 1 ہفتہ ہو رہا ہے، یعنی 1 ہفتہ نہیں 2 ہفتے ہو چکے ہیں اس کو انسٹیٹیوٹ چھوڑے ہوئے کہ اب وہاں پہ مت جاؤ اور جو ہے ہم اپنا کریں گے. ابو نے بولا کہ اپنا ہی کر لو، ہے نا، وہاں چھوڑ دو. لیکن اب جو ہے وہاں پہ چھوڑ دیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے ابھی سرٹیفکیٹ وغیرہ جو تھا ان کا میرا بھائی کا نہیں دیا ہے. تو اب دیکھو کب تک دے گا. اس کے بعد یہاں کیا ہوا کہ میرے بھائی نے مطلب پتہ کیا ہر چیز، مطلب جگہ وغیرہ دیکھا، دکان دیکھا، ہے نا. اسکول پہ دکان دیکھا تھا یہیں پہ دلی میں ہی کہ انسٹیٹیوٹ ڈالیں گے. لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے ایک پرابلم کھڑی کر دی. دکان بھی ہم نے دیکھ لیا، کرایہ بھی 1 مہینے کا دے دیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کیا کیا، مطلب جو انسٹیٹیوٹ کے بچے مطلب بھیا پڑھا رہے تھے احسان کو، وہی آ کر کے احسان کے جسٹ بغل میں دکان کھول لیا. یعنی یہاں پہ میرا بھائی کا ہے اور ایک دکان چھوڑ کے دوسری دکان انہوں نے لے لی. ٹھیک ہے. تو مطلب انہوں نے اس طرح سے کیا، وہ کہہ رہا ہے کہ تم کرو، ہم تم کو منع نہیں کر رہے ہیں. مطلب وہ نا دشمنی نبھانے آ گیا کہ میرے بھائی کو کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو کر کے دیں گے، وہ والا ہمارے نام سے چلاؤ، تم اپنے نام کا مت کھولو. مطلب ایک نا مطلب کیا ہی بولے، زبردستی والا ہے کہ تم اپنا کھول نہیں سکتے ہو. بولا جو بھی تم سامان لائے ہو ہم تم کو اس کا پیسہ دے دیں گے، تم ہمارے نام سے چلاؤ اور ہم جو ہے مطلب تم اپنے نام سے مت کھولو، ایسے بولا. میرا بھائی اپنے نام سے جو ہے خود کا انسٹیٹیوٹ کھول رہا ہے تو وہ نہیں دے رہا کھولنے. مطلب اس طرح سے پنگے کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تمہیں مطلب کہہ رہا ہے کہ تم کو کرنا ہے تو کرو اور ہم تو فری میں پڑھا لیں گے، تم دیکھ لو اپنا، یہ وہ بول رہا ہے. اور ہم دیکھو ہم اتنے تو ہیں نہیں بجٹ والے جو ہم فری میں پڑھا سکتے ہیں. اب ہم جیسے کوئی کورس رکھ رہے ہیں 400 کا تو وہ 200 کا رکھ رہا ہے. تو ایسے میں کیا ہے، ہم وہاں پہ نہیں ٹک نہیں سکتے نا. تو وہاں سے ہم نے چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر جو ہے رات میں سارا سامان جو ہے گھر پہ لائے، کیونکہ دکان میں اگر پھنس جاتا ہے تو بہت پرابلم ہو جاتی. دکان والا نا وہ اس کیا بولتے ہیں، کیا نا اس پہ کیا چپکاؤں گا. سو فرینڈز آپ کو دکھاتی ہوں سارا سامان کیسا، مطلب پورا لالا کے رات میں ہی اسی دن رکھا اور اس دن سے بھی گھر پہ ہی ہے. اب دیکھو پھر سے اب کہیں مل جائے تو اس کے بعد پھر ادھر شاپ کھولیں گے. کیونکہ نا اب ہمیں اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ اگر ہم کہیں بھی کھولتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کیا پتہ وہ پھر سے بغل میں آ جائے اور اس طرح سے دشمنی کرے. کیونکہ وہ سب تو بھائی 2-3 بھائی ہے. میرا بھائی وہاں پہ دن بھر مان لو اکیلے رہا انسٹیٹیوٹ میں تو پرابلم ہو سکتا ہے نا، کبھی لڑائی جھگڑے کر لیا کچھ بھی. تو ہم نے کہا کہ چلو سائڈ ہو جاؤ، دشمنی ہمیں نہیں چاہیے بھائی، شہر میں رہ کر کے کیوں دشمنی پالنا. تو ہم وہاں سے ہٹ گئے. لیکن پھر میرے بھائی کو بلا کر کے اس کو کہہ رہا ہے، کنونس کر رہا ہے کہ تم جو ہے ہمارے نام سے کر لو، اپنا مت کھولو، یہ وہ بتا رہا تھا. میرا بھائی اب کرنا ہی نہیں چاہتا. میرے پاپا نے بھی منع کر دیا کہ جب ہم کرنا ہی ہے، پیسہ ویسا اتنا لگا دیا ہم نے 1.5-2 لاکھ روپے لگا دیا سامان میں بھی، اور پوسٹر وغیرہ ہر چیز کا ہم نے پیسے دے دیا تھا، ٹیبل والے کو بھی دے دیا. مطلب پی سی جو ہے آ چکا تھا، مطلب پورا سب کچھ آ گیا ہے ہمارا. آپ کو دکھاتی ہوں سارا سامان. پھر رات میں اسی دن لا کے رکھا ہم تو مطلب 1 بج گیا تھا. ہم سب جو ہے گھر میں پریشان ہو گئے تھے سارا سامان، کیونکہ دکان سے لانا بولے تو بہت دور تھا، کم سے کم 15-20 منٹ لگتا ہے آنے میں.
کئی بار چکر لگایا، بائک سے پہنچا کے سارا سامان رات میں ہی وہاں دکان سے نکالا، اور پھر جو ہے اب اس کو دکان والے سے بات کرا کہ جو بھی پیسے ہیں تو اس کو جو ہے تھوڑا سا کم کر کے دے دو کچھ پل کاٹ کے، لیکن انہوں نے نہیں دیا، منع کر دیا۔ ان کا کوئی بات نہیں، جا رہا ہے لاس، کوئی بات نہیں، ہونے دو۔ سو فرینڈ آپ کو دکھاتی ہوں ایک بار سامان۔ فرینڈس یہاں پہ دیکھو سب ایسے ہی رکھا ہوا پڑا ہوا ہے، سارا سامان ہمارا ایسے ہی پھیلا ہوا ہے۔ سب کچھ لے کے آ گئے تھے، پنکھا ونکھا سب، نیو جھاڑو بھی آیا تھا۔ تو فرینڈس آپ کو میں نے دکھایا سارا سامان جو ہے گھر پہ ایسے ہی رکھا ہوا ہے ابھی، اور اب جو ہے دوسرا دکان جو ہے پتہ کر رہے ہیں کہ جلدی سے مل جائے کوئی آس پاس دکان تو کر لیں گے، کیونکہ ہمیں چلاؤ ایریا بھی چاہیے، روڈ والا ایریا پہ یہ سب چیزیں چلتی ہے، اسٹڈی کا جو بھی ہو، ٹیوشن وغیرہ، تو اس لیے جو ہے اب دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد اب دوسرا مل جائے اس کے بعد پھر سے رکھیں گے، ہار تو نہیں مانیں گے، جو بھی ہے اب کیا کر سکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مطلب میں پتہ ہے ریئل میں پہلے سوچتی تھی کہ بتاؤ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن ریئلٹی یہ ہے ہم نہ گھر سے باہر نکلیں گے، دنیا داری ریئل میں نہیں معلوم کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں لوگ، اور سچ میں ایسے ہیں یار، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، اب ایک بار جھٹکا لگا ہے تب جا کے ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، مطلب اتنے جلن ہے ان کے من میں، ان کو یہ ڈر ہو گیا ہے نا کہ اگر احسان یہاں پہ آ گیا تو ان کا جو ہے مطلب بچے ادھر ادھر ہو جائیں گے، کیونکہ نا بہت سارے بچے جو ہے نا میرے بھائی کا مطلب وہ ہو گیا ہے، مطلب جان پہچان کے تھے، وہاں پہ پڑھاتا تھا میرا بھائی، تو میرا بھائی جو بہت اچھا مطلب اچھا ٹیچنگ اب کر لیتا ہے، وہ پڑھا لیتا ہے، تو نا بچے وہاں کے نا اس کو بار بار میسج کر رہے تھے کہ سر آپ کہاں ہو کہاں ہو، ہم جو ہے مطلب ابھی تک ہم آگے نہیں بڑھے، پڑھائی ہمیں آگے ہوئی نہیں، آپ کہاں چلے گئے ہو، تو اسی لیے وہ سب کا یہ تھا نا کہ اگر احسان کھولے گا تو اگر جان جائیں گے تو وہ بچے بھی یہاں آ سکتا ہے، اسی لیے یہ تھوڑا پرابلم کی بات ہو گئی تھی کہ اگر وہاں کے بچے آتے ہیں اور بغل میں ان کا بھی انسٹیٹیوٹ رہے گا تو پرابلم ہو جائے گا، اور ہم جو زیرو سے اٹھ رہے ہیں وہ جو ہے 2 سال سے چلا رہے ہیں، تو ان کا تو جمع جمایا ہے، تو وہ تو بھائی اپنا ادھر کا انسٹیٹیوٹ سے کرایہ ادھر لگا دیں گے، لیکن ہم جو ہے ہر چیز تو جوڑ کے کر رہے ہیں، تو ہمیں تو سوچنا پڑے گا نا، اس لیے بہت کچھ سوچ کے ہم وہاں سے ہٹ گئے۔ 1 تاریخ سے ان کا کرایہ چالو ہوا، اور یہ جو ہے بہت پہلے ہی مطلب 2-3 دن پہلے ہی 28-29 کو ہی یہ سب ہوا تھا، تو ہم سب تیاری ہی کر رہے تھے، سب کچھ کر دیا، دکان میں پینٹ وینٹ سب کر لیا تھا، پٹی وٹی، لیکن اب کچھ بھی سب ویسٹ ہو گیا ہمارا، کیا ہوا صاف صفائی بھی کیا، لیکن اوپننگ بھی ہونے والی تھی، سنڈے کو ہی سوچا تھا، پچھلے سنڈے ہو جائے گا، لیکن یہ دقت آ گئی، اسی دن رات کو ہی ایسا پرابلم آ گیا، چلو کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، اب گھر میں سب جو ہے اب سیڈ ہے کہ کیا ہوگا جو بھی ہو، اب دوسری پھر سے جو ہے اسی دن سے تو پتہ کر ہی رہے ہیں سب جنے کہ کہیں دکان اچھا مل جائے پھر رکھیں گے۔ سو فرینڈس آپ سب پلیز ہمارے لیے دعا کرو یار، کہ بس جلدی سے میرے بھائی کے لیے دعا کرو کہ وہ سکسیس ہو جائے، کیونکہ ہمارے گھر کی استھتی تبھی بدلے گی جب میرا بھائی کچھ کرے گا، اور یہ سب لوگ تو کرنے دیے نہیں ہیں، پھر سے دیکھو ہاں میں چلو نا چلیں گے، چلو جاؤ گے آپ ہی میری ممی۔ سو فرینڈس آپ ہی بتاؤ ہماری اس میں کیا غلطی تھی، یا میرے بھائی کی کیا غلطی تھی یار، پتہ نہیں ایسا کیوں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے لیکن ہمارے ساتھ برا ہو جاتا ہے، اب پتہ ہے اس دن سے اتنا ٹینشن میں ہے کیونکہ ہمارا پیسے کا بھی بہت زیادہ لاس ہو گیا ہے، کرایہ والا پیسہ چلا گیا، اوپر سے اتنا مہنگا ہائی فائی کرایہ بھی تھا وہاں کا، 17-18 ہزار اس کا کرایہ تھا، اور بجلی بل الگ سے تھا، تو اس کا ہم نے 1 مہینے کا کرایہ دے دیا تھا پورا، اور دکاندار بھی ایسا ہے یار، اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ چلو بندہ نہیں کر رہا، اس کو اوپر سے پینٹ وینٹ پٹی وٹی سب ہم نے اس کو دکان میں کیا، اس کو سمجھنا چاہیے تھا، اس نے 1 روپے بھی واپس نہیں کیا، اور میں اپنے بھائی کو بول رہی تھی کہ اس کا چابی مت دو ابھی، لیکن اس نے بھی غلطی کری، جا کے اس نے چابی دے دی ہے اس کو، اب کیا کر سکتے ہیں، وہ بھی پیسہ ڈوب گیا، اوپر سے ہم نے پوسٹر وغیرہ جو لگتا ہے وہ سب جو ہے بنانے کے لیے دیے تھے، اس کا بھی پیسے ہم نے جمع کر دیے تھے، اس میں پیسہ پھنس گیا، پھر ٹیبل کے لیے بھی بول دیا تھا تو ٹیبل کے لیے بھی اس کا وہاں پہ پیسہ پھنس گیا، تو ہم مطلب بری طرح سے پھنس گئے، پیسے کا نقصان بھی ہوا، لیکن اب کہیں اور کھولیں گے تو وہ ہو گیا ہے کہ ٹیبل ویبل تو ہمیں چاہیے ہی،
اس کے بعد پوسٹر بھی خالی ہو گیا، ایڈریس ہم نے وہاں کا ڈال دیا تھا، لیکن اب کہیں اور کریں گے تو اب ایڈریس کی وجہ سے پوسٹر پورا خراب ہو رہا ہے۔ لیکن ہم سوچ رہے ہیں اس کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں، دکاندار بھی کچھ آئیڈیا ہمیں دے رہے ہیں کہ ایسا بھی کر لینا، کیونکہ سب سچویشن سمجھ رہے ہیں۔